دوستانو د پی ټی آی نه د مشال یوسفزۍ صاحبې د پارخ کېدو څه پروګرام دی او که څه زه تاسو ته سلمان اکرم راجا صاحب یو څو خبرې وروم. دومره غوسه که نه د سپریم کورټ مخې ته چې کوم دی صحافیانو ته نه تپوس وکړو د مشال یوسفزۍ صاحب سینیټر چا جوړه کړې ده هغې سره هغې یو څو خبرې کړي دي هغه درته وروم خو انتهایي غوسه و. نن تاسو ته پته ده چې سپریم کورټ مخې ته دغه ټول کال یې ورکړی و چې بهی سپریم کورټ مخې ته موږ په دې وجه باندې راځو چې د عمران خان څه کیسونه دي په سپریم کورټ کې او هغه لګي نه. یو کیس پکې دام ډېر اهم دی چې عمران خان دې اسپتال ته شفټ کړی شي. په هغې باندې څه اعتراضات لګېدلي وو خو هغه اعتراضات ته نو اوموس لرې شوي دي. نو دوی وایي نن لګي سبا لګي. نو دغه ایم این اې ګان ایم پی اې ګان چې کوم راغونډ شوي وو هلته کې سهیل اپریدي صاحب دا ټول نو صرف او صرف د دې لپاره چې جج صاحبانو ته ووایي چې ریکویسټ ورته وکړي درخواست ورته وکړي چې صاحب دغه ولګوي لکه د عمران خان صحت خراب دی. د دې دپاره راجمع شوي وو رجسټرار سره ملاقات وشو. علي محمد خان صاحب چې کوم دی نو هغې حوالې سره څه خبرې اترې کړي دي. اول تاسو ته زه علي محمد خان صاحب دا خبرې وروم بیا د هغې نه بعد چې کوم دی انو سلمان اکرم راجا صاحب چې ډېر زیات غوسه و مشال یوسفزۍ صاحبې حوالې سره چې کوم خبرې کړي دي هغه درته اوروم. عمران خان صاحب کا نہیں ہے آج امتحان اس عدلیہ کا ہے جس کے لیے قوم نکلی تھی جس کے لیے میں نکلا تھا جس کے لیے ہمارے استاد زکرام نکلے تھے جس کے لیے میرے استاد محترم لطیف افریدی صاحب کی یہ ٹانگ زخمی ہوئی اور باقی ساری زندگی وہ ہاتھ میں چھڑی لے کے گھومتے رہے جس کے لیے میرے ساتھی وہ کلا کو چیمبرز کے اندر جلا دیا گیا تھا. کیا بھول گئے وہ 12 مئی کراچی والا؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ کچھ لوگ اپنی گاڑیوں پہ جھنڈے لہرائیں. میں جج صاحبان کو ہمیشہ میں نے احترام سے بات کی آج بھی احترام سے بات کروں گا لیکن میں جج صاحبان کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس دو راستے ہیں. آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک ہے جسٹس کارنیلیس کا اور دوسرا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا. مرضی آپ کی ہے. ایک پہ عزتیں ہیں ایک پہ محبتیں ہیں ایک پہ اللہ کی رضا ہے اور دوسری طرف قوم کی طرف سے پھٹکار ہے. ایسا کام کیجئے کہ قوم آپ کو سلوٹ کرے اور ہم کوئی ایکسٹراڈنری ریلیف نہیں چاہتے. دنیا ہم پہ ہنستی ہے. سن رہے ہو؟ دنیا ہم پہ ہنستی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو ڈاکٹرز تک نہیں ملنے دیا جا رہا. ایسا تو کبھی ضیاء الحق صاحب کے ماشاءاللہ میں بھی نہیں تھا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں جج صاحبان کو نہایت ادب احترام سے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے علی محمد میرے ساتھ باقی قیادت 2 جج صاحبان اور ان کا آرڈر لے کے جاتے ہیں اور وہاں روڈ پہ کھڑا ایک ایس ایچ او چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے. یہ بےزتی میری نہیں ہے. یہ بےزتی تحریک انصاف عمران خان کی نہیں ہے. یہ بےزتی اس عدلیہ اور ہمارے اس آئین پاکستان کی ہے. اس لیے ہم آج بہت امید سے آئے ہیں رجسٹرار صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں سنا اور یہ یقین دہانی راجا صاحب کو مجھے کرائی ہے کہ نیکسٹ ویک عظما آپا اور سلمان راجا صاحب کی جو پٹیشنز ہیں اور باقی 3 پٹیشنز اور 5 پٹیشنز ملا کے اگلے ہفتے یہ لگائیں گے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے استدعا کروں گا ہمیں مہربانی نہیں چاہیے. دوستانو تاسو د علي محمد خان صاحب د خبرې واورېدې. اوس راځه چې د سلمان اکرم راجا صاحب چې په کوم څیز باندې غصه دی که نه چې وایي ما له ټولو نه غټ ټیکس 30 کروڑ روپۍ د ټیکس د ټولو نه مالداره وکیل یم. تاسو دا یو څو خبرې واورئ خو ډېر انتهایي غصه کې دی. بیا د هغې نه بعد درته اورم چې مشال یوسفزۍ صاحب وباسلی شي نشي وباسلی سی وي دې حوالې سره ځکه چې سینیټر صحافیانو ته نه دا تپوسونه وکړه چې دا واورو. میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے. میں یہاں پہ پیسہ کمانے نہیں آیا. میرے ٹیکس ریٹرن آپ دیکھ لیجیے. آخری ٹیکس ریٹرن میرا 30 کروڑ روپے کا ہے اور پچھلے 3 سال سے میں نے ایک مقدمہ نہیں کیا. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ میں اس ملک کے امیر ترین وکلاء میں سے تھا اور آج بھی شاید ہوں. لیکن یہ میں نے پیسے کمانے کے لیے ادھر آنا تھا. میں نے ٹکٹ بیچ کے روزی کمانی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. وہ غلیظ لوگ جن کو 4 آنے کوئی نہیں دیتا مقدمہ کرنے کے وہ اگر تہمت لگائیں تو ان کے منہ پہ تھوک گرے گی میرے منہ پہ نہیں گرے گی. مجھے جانتی ہے یہ دنیا 35 سال سے میں یہاں موجود ہوں. میں نے ہزاروں کے پینشنرز کے لائن مینوں کے مزدوروں کے پیج بورڈ کے مفت کیے ہیں پوری اپنی زندگی میں. میں نے کبھی بھی وکالت کو ذریعہ معاش صرف نہیں سمجھا. میں نے اس کو عبادت سمجھا ہے. میرے لیے سیاست بھی عبادت ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں پورے دل سے جاتا ہوں روح کے ساتھ جاتا ہوں اور اپنا تن من دھن اس کام میں لگاتا ہوں. ایسا کبھی میرے لیے مد نظر نہیں رہا نہ وکالت میں اور نہ سیاست میں. 15 ستمبر کو ایک مارچ ہوگی. ساتھ ہی ہم نے یہ کہا کہ پورے ملک میں وہ لانگ مارچ صرف ایک واحد واقعہ نہیں ہوگا. ہم پورے ملک میں پاکستانی قوم کو کہہ رہے ہیں. کوئٹہ میں کہہ رہے ہیں کراچی میں کہہ رہے ہیں حیدرآباد میں کہہ رہے ہیں جامشوروں میں کہہ رہے ہیں ملتان میں کہہ رہے ہیں لیا میں کہہ رہے ہیں اکاڑا میں کہہ رہے ہیں. ایک عزم کے ساتھ لیکن پرامن طریقے سے نظم کے ساتھ اپنی آواز بلند کرو. اس نظام سے بیزاری کا اظہار کرو. ہم نہیں کہہ رہے کہ پتھر مارو گالی دو غلیل لاؤ. ہم کہہ رہے ہیں 25 کروڑ پاکستانی اس کا اگر 5% بھی باہر آ کے سڑکوں پہ کھڑا ہو جائے تو یہ نظام گر جائے گا. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ آپ کو کسی ایک چوک میں کسی ایک شہر کی جانب نہیں آنا. دوستانو تاسو دا خبرې واورېدې. اوس ته نه یو صحابي تپوس وکړي چې سینیټره ده تا سینیټره چا جوړه کړې ده. نو د هغې حوالې سره سلمان اکرم راجا صاحب څه ووایي دا واورئ. میں نہیں جانتا. خان صاحب جیل میں تھے وہاں سے انہی کی ہدایت آئی تھی.
آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کی ہی ہدایت پہ بنایا تھا؟ دیکھیے مجھے یہاں جہاں تک علم ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کی ہدایت آئی تھی. آپ کو یہ خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی اس وقت خبریں گردش کی تھی کہ آپ کو خان صاحب نے کہا تھا مثالی صفدر صاحب کو فارغ کریں. دیکھیں یہ جب آپ کے بالکل یہ آئی تھی. دیکھیں سن لیجئے فارغ کرنے کا کیا مطلب ہے. دیکھیں سینٹ سے تو میں فارغ نہیں کر سکتا نا. سینٹ میں وہ موجود ہیں, میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں ان کو سینٹ سے فارغ کروں. پارٹی سے ان کو نکالنے کا ایک عمل ہے. اس عمل کو اگر میں استعمال کرتا ہوں, میں نے ایک طرح سے درگزر سے کام لیا کہ